سے موزوں پر مسح جائز ہے اور موزوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے، اس کے اندر کچھ مسئلے ہیں، وہ سن لیجیے۔ موزوں میں ایک شرط تو یہ ہے کہ ایسے موزے ہوں جو ٹخنوں کو ڈھانپ لیں۔ دوسرا یہ کہ موزے اتنے موٹے ہوں کہ پنڈلی کے برابر یعنی ٹخنوں کے اوپر تک تھوڑا سا خود بخود کھڑے رہیں، رکے رہیں۔ کپڑے کی طرح ایسے ڈھیلے ڈھالے موزے جو پنڈلی کے برابر کھڑے نہ رہ سکیں، اس پر مسح کرنا جائز نہیں۔ جیسے کہ آج کل کی جو جرابیں ہیں، موزے جو عام طور پہ پہنے جاتے ہیں، چاہے سوتی ہوں، اونی ہوں، ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ چمڑے کے ہوں، ریگزین کے ہوں، یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز کہ جس سے وہ موزہ خود بخود رکا رہے اور اتنا موٹا ہو کہ اس کو پہن کر آدمی پیدل چل سکے تو وہ پھٹے نہیں۔ اب یہ آج کل کے جو موزے اونی یا سوتی، اس کو پہن کر تھوڑا سا بھی پیدل چلیں گے یہ پھٹ جائیں گے بغیر جوتوں کے، اور یہ خود نہیں رک سکتے، اس کے اندر کوئی چیز ہوگی اس کو روکنے کے لیے، لاسٹک وغیرہ، وہ اس کو روکتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ تو نیچے گر جائیں گے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس میں دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی، تو یہ موجودہ جو ہم عام طور پہ موزے پہنتے ہیں اس پہ مسح جائز نہیں ہے۔ چمڑے کے، ریگزین کے یا اس ٹائپ کسی موٹی چیز کے موزے ہوں اور ایسے ہوں جو خود بخود رک جائیں، کھڑے رہ جائیں، ان پر مسح جائز ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی جب مسح کریں تو پانی جو ہے پاؤں تک نہ پہنچے، ہاتھ اچھی طرح گیلا کر کے مسح کیا۔ اب یہ جو باریک موزے ہیں اس کے اوپر تو جب گیلا ہاتھ لگائیں گے اس سے پانی جذب ہو کے اندر چلا جائے گا، تو اس پہ مسح جائز نہیں ہوگا۔ مسح کی مدت جو آدمی مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے لیے مسح کی مدت 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن 3 راتیں ہیں۔ اور مسح کی مقدار کے کتنا مسح کرنا چاہیے؟ پاؤں کے اگلے حصے پر جو اوپر کا حصہ ہے اس پر ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار مسح کرنا فرض ہے۔ یہ 3 چھوٹی انگلیاں ہیں، اتنی 3 چھوٹی انگلیاں گیلا کر کے اس کو موزے کے اوپر کے حصے پر پھیر لیا، لگا لیا، تو بس فرض ادا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا۔ اور مسح میں سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو اس حال میں کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، بند نہ ہوں، یوں کھلی ہوئی انگلیاں ہوں، ان کو پاؤں کی انگلیوں کے کنارے سے کھینچ کر لائیں پنڈلی کی طرف، اس طرح مسح ہوگا۔ یعنی اوپر کے حصے پر مسح ہوگا، جو نیچے جو تلوے کا حصہ ہے ادھر مسح نہیں ہوگا۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اگر کسی نے موزہ اتار لیا یا اتر گیا تو موزہ اترنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایک آدمی باوضو ہے، وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور موزہ اتر گیا یا اس نے اتار لیا تو مسح ٹوٹ گیا، اب کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ دونوں موزے اتار لے، ایک اترا ہے دوسرے کو بھی اتار لے، اور دونوں پاؤں کو دھو کر دوبارہ سے موزے پہن لے۔ وضو کرنا پورا ضروری نہیں ہے، صرف پاؤں دھو لے، چونکہ وضو تو ہے اس کا۔ اسی طرح اگر موزہ بہت زیادہ پھٹ جائے، کتنی مقدار؟ پاؤں کی، فقہا نے لکھا ہے پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر پھٹ جائے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔
اور اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہے تو پھر دیکھا جائے گا وہ ساری جو پھٹی ہوئی جگہ ہے اس کو ملایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کے برابر پہنچ جائے تو مسح جائز نہیں ہے، اس سے کم ہو تو مسح جائز ہے۔ اسی طرح کسی کے چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا، فریکچر ہو گیا، کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی جس میں پٹی یا پلستر باندھنے کی نوبت آ گئی، پھوڑا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے اور پٹی باندھ لی تو پٹی کے اوپر سے صرف گیلے ہاتھ سے مسح کر لے، اور اگر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بھی تکلیف ہو یا نقصان ہو تو ایسی صورت میں مسح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اس پٹی کو ویسے ہی چھوڑ دیں، جو اس کے علاوہ باقی حصہ ہے اس کو دھو لیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پٹی بندھی ہوئی ہے یہاں پر اس جگہ، اب ادھر پٹی ہے کلائی کے پاس، تو جو آگے کا حصہ انگلیوں کا باہر ہے اس کو دھو لے اور جو اوپر کا حصہ ہے اس کو دھو لے۔ اس میں مسح کر سکتا ہے کر لے، نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ دے، لیکن باقی جتنا حصہ بھی جس کا وضو میں دھونا فرض ہے اور وہ پٹی سے باہر ہے اس کو دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے وضو نہیں ہوگا۔ اگر پٹی وغیرہ کھل کے گر پڑے اور زخم ٹھیک نہیں ہوا تو وہی پٹی دوبارہ باندھ لے یا نئی باندھ لے، پہلا مسح برقرار ہے، دوبارہ سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر زخم ٹھیک ہو گیا اور پٹی کھل گئی تو اب پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں، وہ مسح بھی ٹوٹ گیا، اتنی جگہ کو دھو کر پھر نماز پڑھے۔ ایک آدمی نے وضو کیا ہوا تھا اور پٹی پہ مسح کیا ہوا تھا، وضو برقرار ہے، وضو نہیں ٹوٹا، لیکن زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور پٹی بھی کھل گئی۔ تو جب پٹی کھل گئی اور زخم ٹھیک ہو گیا اس کو دھو سکتے ہیں تو پھر اتنی جگہ کو دھونا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر نہیں دھو سکتے، مسح کر سکتے ہیں اس جگہ پر بغیر پٹی کے تو مسح کر لیں۔